اب 9 مئی اور اس کے بعد الیکشنز تک کا جو فیز ہے, اس سارے فیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بہت ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑی. ایون الیکشن کیمپینس کے اندر بھی بہت پرابلمس تھی. تو آپ نے الیکشن کیمپین کس طریقے سے, کیا آپ کو بھی پرابلمس فیس کرنا پڑی الیکشن کیمپین کے دوران؟ میں تقریباً اپنے گھر نہیں سو سکا. اچھا. روز یہی خوف ہوتا تھا کیا پکڑے گا, آج آ جائیں گے, کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے. بہت پریشر ڈالا جاتا تھا کہ جلسے نہ کریں, کارپوریٹ میٹنگس نہ کریں. جو لوگ ہمارا جلسہ کراتے تھے ان کے گھروں پہ ریڈ کیے جاتے تھے. کسی کا کوئی میڈیکل سٹور تھا تو اس کے میڈیکل سٹور کو سیل کرنے کے لیے ٹیمز پہنچ جاتی تھی. لیکن الحمدللہ فورم صاحب اور میں نے, ہم دونوں نے مل کے اللہ سے مانگ کے ہم نے پوری جرت اور دلیری سے مقابلہ کیا اور یہ سوچا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے ہم نے آخری حد تک جا کے ان چیزوں کا مقابلہ کیا اور وہ الحمدللہ اس کا مقابلہ کیا, کیونکہ ہمیں یہ یقین تھا کہ ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کی لوگوں میں, ان کی عام عوام میں پاپولیرٹی ختم ہو چکی. صحیح. لیکن ادروائز آپ کو جس طرح باقی لوگوں کو تنگ کیا, آپ کو اس طرح کی تنگی نہیں فیس کرنا, ہر قسم کی تنگی فیس کرنا پڑی. اچھا. مطلب میں آئی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری, میں ملک سے باہر رہا. یہ مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کو کرنا پڑا. نہیں تو پھر کیمپین نہیں جب میں پھر کیمپین سے پہلے واپس آ گیا. کیمپین سے آفٹر 9 میں آپ باہر چلے گئے. ہاں, اور کیمپین سے پہلے مجھے ایک مناسب ٹائم پہلے جب مجھے پتا چلا کہ اب میرا نام پی سی ایل میں ڈل گیا یا ڈل جائے گا یا جو بھی اس طرح کے معاملات, جب الیکشن کا دورہ شروع ہونے لگا, اناؤنس ہونے والا تھا الیکشن, تو اس سے پہلے میں واپس. اچھا, جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ بیسکلی الیکشن جیت گئے تھے, ان کو اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن ہروایا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ لوگوں کو, پھر آپ کو اور خرم شہزاد ورق صاحب کو پی ٹی آئی سے 2 بندے چوز کیے گئے, ان کو ہم نے شکوبر سے الیکشن جتوانا ہے. میں نا حیدر صاحب جب صبح ٹھنڈے پانی سے نہا کے اور اپنے باپ کو ساتھ لے کے, جس نے اپنی پوری سروس میں کوئی ایک ڈبہ بھی اپنی ذات پہ نہیں آنے دیا, جب ان کو اینٹی کرپشن کی عدالت لے کے جاتا تھا, خود ساتھ جاتا ہے, میں صبح 6 بجے تو یہ میں کہتا ہوں اس بندے کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جتوایا اور اس کو ہروایا. اس بندے کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کو اگر پولیس آ کے یہ پوچھے کہ تمہارا باپ کدھر ہے, اور میری مسز کو فٹافٹ اٹھ کے جو ہے وہ دوسرے کمرے میں جانا پڑے, کیونکہ الحمدللہ میری مسز پردہ کرتی ہے, تو اس کو دوسرے کمرے میں بھاگ کے جانا پڑے, اور پھر میرے 8 سال کے بیٹے سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کدھر ہے, اور اس کو یہ بتانا پڑے کہ وہ گھر نہیں ہے, تو اور ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا. اور پولیس ہمیں مطلب اور کیا ہمیں مار ہی دیتی, اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی. ہمارا پریشرائز کیا گیا سب کچھ. میری ہمشیرہ کی شادی تھی, ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم نے شادی کس طرح کی دسمبر کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وی ہیو فیس دیم. میری ایک مارکیٹ کرا دی گئی پوری کی, مجھے اتنا پریشرائز کیا گیا. ان سب چیزوں کے باوجود اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور لوگوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب آپ سیاست خدمت کی جگہ اپنا کرپشن کا ذریعہ بنا لیں گے تو دا ٹائم کہ جب لوگ آپ کا احتساب کریں گے, اور لوگوں نے ان کا احتساب کیا ہے. لوگوں نے ان سے اپنے بدلے لیے ہیں, جو یہ لوگوں سے بدتمیزی کرتے تھے, جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے, لوگوں پہ جھوٹے پرچے کرواتے تھے. ایک ریڑھی والے سے جو ہفتے کا یا مہینے کا پتہ لیتے تھے, یہ سب رکشے والے سے جو پتہ لیتے. یہ آپ جاوید لطیف صاحب سے متعلق بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ میں چیئرمین بلدیہ جو ایکس چیئرمین امجد لطیف صاحب اور جو ایم این اے ہمارے ایکس ہیں, یہ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اینڈ دیز آر دا فیکٹس. آپ ان کو اپنے طور پہ, آپ کا تعلیم بھی ضلع شوقپورہ سے ہے, یو کین آسک اینی ون فرام دا شوقپورہ اینڈ دے ول ٹیل یو واٹ واز دا سچویشن. اچھا, اب الیکشنز کے بعد کہیں خوشی غمی پہ کوئی ملاقات ہوئی آپ کی میسر سے؟ نہیں, میری نہیں ہوئی ملاقات. کوئی کانٹیکٹ کسی نے کروانے کی کوشش؟ کانٹیکٹ کسی نے کروانے کی بھی کوشش نہیں کی. ٹھیک. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں, اب تھوڑا سا ہم نے پھر شکوپورہ بالخصوص آپ کے حلقے کی پالیٹکس کو بڑا ڈسکس کر لیا, تھوڑی سی گفتگو اب قومی سطح کی سیاست کی کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے اب تفصیلی فیصلہ دے دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. جس وقت ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, ابھی الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری ہے. میں کنور دلشاد صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے کہ اب اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی
گو کہ الیکشن کمیشن کے پاس بہت ایکسکیوز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ اس کو لیٹ کر سکتی ہے یا اپیل میں جا سکتے ہیں, لیکن ادروائز وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دے دے گی. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خط آتا ہے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر لکھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو جماعتوں سے آؤٹ کر دیتے ہیں. دوبارہ ہی تمام لوگ سنی اتحاد کونسل سے ان کی وابستگی جو ہے وہ ظاہر کر دی گئی ہے. آپ اب اس اسٹیج پہ لیگلی کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ سیکنڈلی, جو ماضی قریب میں جس طرح سپریم کورٹ کے آرڈرس کو اڑایا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوگا اور آپ کو دوبارہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے, اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا نیٹ ہے کہ پاکستان میں ایک جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت ایک ٹرائکوٹمی آف پاور ہے کہ لیجسلیشن کی اپنی پاور ہے, ایگزیکٹو کی اپنی پاور ہے, اور جوڈیشری کی ایک اپنی پاور ہے. جو یہ مذاق شروع ہو گیا نا جی, اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بہت بھیانک ہے. اور جب دیکھیں کل کو اللہ نہ کرے کوئی بندہ 302 کرے اور وہ کہ میں 302 کر لیے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کیونکہ اس ملک میں کون سا قانون ہے, اور وہ کہے کہ آپ جو مرضی میرے پہ دفعات لگا لیں, میں مانتا ہی نہیں ہوں, آپ میرے پہ دفعات جو مرضی لگاتے رہے. اور یہ انفارچونیٹلی اب ہو رہا ہے اس ملک میں کہ جو آپ روز جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے قانون کے اندر اتنی پاور ہی نہیں موجود ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے گی. ان اداروں کو کمزور کرنے کا مطلب یہی ہے, جوڈیشری کو جس طرح کمزور کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس کا حل تلاش کرنا ان نیئر فیوچر بہت مشکل ہو جائے گا. اپنی ذات کی خاطر, اپنی جسے کہتے ہیں نا ضد کی خاطر, اپنی جو ایک جھوٹی ساکھ کو بچانے کے لیے ہم سب کچھ کر تو رہے ہیں, لیکن اس کا جو نقصان ہے نا وہ اس ملک کے لیے بہت بھیانک ہوگا. دیکھیں, الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریویژن میں چلے جائے اس فیصلے کے خلاف. اب تو تفصیلی فیصلہ آ گیا. They just have two options. Either they implement this or they go to the Supreme Court again, revision. اس کے علاوہ کسی اسپیکر کا خط, کسی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا خط, دیکھیں اسپیکر کی بات یہ کرتے ہیں, جب قاسم سوری نے رولنگ دینا اس کا اختیار تھا, اسپیکر کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ رولنگ دے سکتا ہے. جب رولنگ دی گئی قاسم سوری صاحب کی طرف سے تو اس وقت تو ان کو بڑا کانسٹیٹیوشن یاد آ گیا. انہوں نے جا کے رات کو بڑے وہ شادیانے بجائے اور بڑی باتیں کی کہ یہ جو دیکھے جی یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آج اگر اس وقت اسپیکر کا اقدام غلط تھا تو آج اسپیکر کا اقدام کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے 39 ممبرس کو ڈکلیئر کر دیا کہ دے آر پارٹ آف پی ٹی آئی ناؤ. سو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اسپیکر یہ خط لکھے کہ جی 80 کے 80 ممبرس جو ہیں دے آر پارٹ آف سنی اتحاد کونسل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. صحیح, بعد میں یہ سب کچھ آپ نے اکیلے ہی برداشت کرنا ہے. اگر اللہ نہ کرے اس ملک میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں, جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں, تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ آپ نے اکیلے جا کے عدالتوں میں بھگتنا ہے. اور یہ کام اس کی جو بنیاد تھی نا وہ رکھی گئی جب 90 ڈیز کا الیکشن کا جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے, اس کی بنیاد اس وقت رکھی.